السلام علیکم دوستو، میں ہوں سالک مجید. آپ دیکھ رہے ہیں جیو پاکستان ویڈیوز. آج ہے 31 جولائی 2025، یعنی کہ سال کا 7واں مہینہ اپنے اختتام کی جانب. آج آخری دن، اور جو لوگ سفر میں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سفر کو خیریت سے پائے تکمیل تک پہنچائے. جو لوگ سیر تفریح کے لیے نکلے ہوئے ہیں ان کے لیے بہت ساری بیسٹ وشیز. اللہ تعالیٰ ان کو ان کی سیر تفریح کے پلان کو جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار کرے اور وہ لوگ خیر خیریت سے واپس آ جائیں. آج ہم بات ہی اس پہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو ڈسکور کریں، پاکستان کو دریافت کریں. جو پاکستان میں لوگ رہتے ہیں خاص طور پہ ان سے میں مخاطب ہوں، جو پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں، پاکستانی یا ان کے دوست احباب، تو جہاں بھی میری آواز سنی جائے یا لوگ سنیں تو ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آئیں پاکستان دیکھتے ہیں. پاکستان کے دو مشہور سیزن ہوتے ہیں ٹورزم کے، سیاحت کے. پہلا سیزن تو ہمارا جو ہے وہ جون سے لے کے تو تقریباً اگست کے آخر تک چلتا ہے. یہ ناردرن سائڈ کا ہے. اس میں ہم اپنے پاکستان کے نارتھ سائڈ کو، جو شمالی علاقہ جات کہلاتے ہیں، جن کو آپ بالائی علاقے کہتے ہیں یا جن کو آپ پہاڑی علاقے کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے بے پناہ خوبصورتی اور بے پناہ قدرتی حسن جو ہے وہ یہاں پہ اس سے پاکستان کو مالا مال کیا ہے. پاکستان کو اتنا سارا جو ہے وہ قدرتی حسن عطا کیا ہے کہ یہ نظارے دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی ساری زندگی کا سرمایہ ہے جو انہیں مل گیا ہے، کیونکہ یہ وہ یادیں ہوتی ہیں جو انمٹ ہوتی ہیں، جو آپ ناقابل فراموش یادیں اپنے ساتھ لے کر پھر آپ ساری زندگی جیتے ہیں. ایسے حسین مقامات، ایسے دل فریب، ایسے دلکش نظارے یقینی طور پر زندگی میں ہر جگہ ہر مقام پر نہیں ملتے، جو پاکستان کے ان دلکش حسین وادیوں میں، جھیلوں میں، پہاڑوں میں ملتے ہیں. یہ بہت ہی خوبصورت علاقے ہیں اور ان کو ساری دنیا سے لوگ آ کر دیکھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستانی کوئی اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں یا وہ خود اپنے ان علاقوں کی تعریف کرتے ہیں. دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی دور میں جب بھی کوئی انسان یہاں آیا ہے، اس نے ان علاقوں کو دریافت کیا ہے، ان علاقوں کو دیکھا ہے، اسے یہاں پہ کچھ دن ٹھہرنے اور سفر کرنے کا موقع ملا ہے، اس نے واہ واہی کی ہے، اس نے ان علاقوں کی تعریف ہی کی ہے. اور لکھ کر بھی، بول کر بھی، ویڈیو پر بھی، انٹرویو میں بھی، جہاں جہاں کسی محفل میں، کسی تقریب میں اسے موقع ملا ہے تو وہ اگر بولا ہے تو وہ پاکستان کے ان خوبصورت علاقوں کی تعریف میں ہی بولا ہے. تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے مواقع دیے ہوئے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں کراچی سے ناردرن علاقوں کو جانے کی. تو یہ سیزن چل رہا ہے. یقینی طور پر پچھلے کچھ ہفتوں میں وہاں پر شدید بارشیں کچھ علاقوں میں ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان میں کچھ ایسے لینڈ سلائڈنگز اور ایسے سیلاب آئے ہیں جنہوں نے سب کچھ وہاں پہ جو ہے وہ لوگوں کو خوفزدہ کر دیا اور سڑکوں کو بند کر دیا، اور کچھ جانی نقصان ہوا اور مالی نقصان تو ہوتا ہی ہے ایسے سیلابوں میں اور ایسے لینڈ سلائڈنگز میں، لیکن جانی نقصان بھی کافی ہوا. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ جانی نقصان صرف وہاں نہیں ہوا جہاں لینڈ سلائڈنگ ہوئی اور ایک پتھروں کے سیلاب آئے، وہ بھی کالے پتھروں کے سیلاب آئے، بلکہ جانی نقصان تو اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ہو گیا، جہاں پہ بارش ہوئی اور بارش کے بعد پانی جمع ہوا اور ایسے ندی نالوں میں، برساتی نالوں میں اور دریاؤں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، جہاں پہ ظاہر ہے کہ اب راستے میں بہت سی وادی ہو چکی ہے، رکاوٹیں ہو چکی ہیں، پہاڑوں پہ درختوں کی کٹائی ہو چکی ہے. تو وہ سب عوامل مل کے اور ہمارا جو انوائرمنٹ چینج ہے، جو کلائمیٹ چینج ہے، یہ سارا اب ہم پہ اثر انداز ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ڈی ایچ اے ہاؤسنگ سوسائٹی میں، ہمارے ایک کرنل صاحب جو ہیں وہ اپنی بیٹی کو کالج چھوڑنے جا رہے تھے تو ان کی گاڑی دریا میں بہہ گئی. مطلب اس پانی میں، اتنے تیز پانی کے بہاؤ میں سوسائٹی کے اندر سے ان کی گاڑی بہتے بہتے ایک نالے میں گئی اور نالے سے پھر وہ دریائے سواں کی طرف چلے گئے. گاڑی کو کچھ حصے ملے، کرنل صاحب کی لاش بھی مل گئی اور بیٹی کی لاش نہیں ملی. تو مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ اپنے گھر سے کالج جانے کے لیے نکلے تھے. یہ نہ تو گلگت بلتستان جا رہے تھے، نہ یہ مری یا شمالی علاقہ جات کے ان پہاڑوں کی طرف جا رہے تھے جہاں ہم کہیں کہ نہیں جانا چاہیے تھا. وہاں پہ تو لینڈ سلائڈنگ ہو رہی تھی، طوفانی بارش ہو رہی تھی، وہاں زلزلے اور پتہ نہیں سونامی اور سیلاب سب جو ہیں دنیا میں آ رہے ہیں. تو آپ کو ایسے علاقوں میں نہیں جانا چاہیے. سونامی تو بھی کل آیا ہے رشیا کے سمندر میں، اور اس کی وجہ سے پورا امریکہ جو ہے، ہوائی اور امریکہ کی کئی ریاستیں جو ہیں وہ اس کی
زد میں بتائی گئیں اور وہاں الرٹ جاری ہوا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا امریکہ میں اس سے پہلے جو ہے وہ بہت بڑا سیلاب آیا جس میں 100 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ ان کی اموات ہوئیں۔ اس سے پہلے ہم نے اسپین میں دیکھ چکے ہیں بہت بڑا ہوا تھا۔ ہم ایون یہ دیکھ چکے ہیں کہ گلف میں بھی سیلاب آتے رہے ہیں، یعنی کہ دبئی اور متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میں بھی بارش زیادہ ہوتی ہے تو پانی آتا ہے، طوفان آتا ہے۔ تو بارشیں نہ ہم روک سکتے ہیں نہ رکنی چاہیے۔ یہی ملک ہے جب کچھ عرصہ پہلے خشک سالی کی باتیں ہو رہی تھیں، دریاؤں میں پانی کم ہو گیا تھا، ڈیموں میں پانی کی سطح نیچے آ گئی تھی، تو دعائیں کی جا رہی تھیں کہ بارش کے لیے دعا کر پانی آئے۔ وہ دعائیں کی گئیں، پانی آیا، بارش ہوئی۔ اب اتنی مقدار میں پانی آ گیا ہے کہ وہ ڈیموں کی سطح بڑھتی جا رہی ہے اور وہ پانی چھوڑا جا رہا ہے، اسپل وے کھولے جا رہے ہیں ڈیموں کے۔ تو یہ تو دنیا کا ایک نظام ہے، کبھی خشک سالی کی طرف چلا جاتا ہے معاملہ، کبھی جو ہے وہ اتنی زیادہ بارش ہو جاتی ہے کہ پانی سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی بھارت نے پانی چھوڑ دیا تو ہمارے دریاؤں میں طغیانی آ گئی ہے اور بہت سی آبادیوں میں پانی داخل ہو گیا ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ تو بھارت پانی چھوڑے، وہ شرارت کرے یا نہ کرے، پانی جب اس کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گا تو اسے تو پانی چھوڑنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ اپنے شوق سے تھوڑی پانی چھوڑے گا، وہ تو پانی زیادہ سے زیادہ روکے گا۔ تو مجبوراً وہ پانی چھوڑتا ہے جب اس کے بعد بہت زیادہ بارش ہو جاتی ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے کہ پیچھے سے بہت پانی آ رہا ہے چائنا سے اور ادھر پہاڑوں سے، تو وہ پانی چھوڑتا ہے۔ تو ہمیں پانی کو محفوظ کرنے کا انتظام کرنا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ چھوٹے موٹے ڈیم بنانے چاہیے اور ہمارے اپنے لوگوں کو دریاؤں کے بیڈ میں سے نکال دینا چاہیے۔ ہمارے لوگ اگر بیڈز میں رہیں گے دریاؤں کے اور وہاں کھیتی باڑی کریں گے یا وہاں پہ رہیں گے کچے مکانات بھر کے، تو جب بھی پانی آئے گا تو نقصان ہمارا ہی ہونا ہے۔ اس میں بھارت کی شرارت ہو یا نہ ہو، اس میں تو ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم نے ڈیم کیوں نہیں بنائے اور ہم نے اپنے لوگوں کو دریاؤں کے بیڈز کے اندر کیوں آباد ہونے دیا۔ اب ہم نے جو پہاڑوں کی کٹنگ کر کے جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنائی ہیں، ان پہاڑوں سے درختوں کی کٹائی کر دی ہے جو پانی کے بہاؤ کو روکنے میں مددگار ہوتے تھے۔ پہاڑوں کے اوپر وہ درخت اتنی مضبوط جڑوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ جب بارش ہوتی ہے جو اوپر سے پانی آتا ہے تو وہ زمین کو سرکنے نہیں دیتے تھے، لیکن جب ہم نے ان درختوں کی کٹائی کر دی اور ان کی جگہ پہ نئے درخت نہیں لگائے تو اس میں پھر قصور تو ہمارا اپنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے پھر نتائج بھی ہمیں بھگتنے ہیں۔ تو جو مسائل ہیں وہ ہمارے ہیں اور ہمیں ہی ان کا سامنا کرنا ہے، تو اس میں کسی دوسرے کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا۔ اور قدرت کے سامنے جو اس طرح کے جو بڑی ناگہان آفات آ جاتی ہیں، جو بڑے بڑے واقعات آتے ہیں، بارش ہے، سیلاب ہے، تو اس کا مقابلہ دنیا کا کوئی ملک کوئی ٹیکنالوجی نہیں کر پاتی۔ ہاں، نقصان کم سے کم کرنے کی کوشش ضرور کی جاتی ہے، لیکن نقصان ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ملک میں ہوتا ہے۔ ابھی اسی سال امریکہ کے سیلاب میں 100 سے زیادہ لوگوں کی اموات ہوئی ہیں، تو پاکستان تو ابھی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے بہت پیچھے ہے، لیکن بہرحال جو واقعات پاکستان میں ہوئے ہیں وہ بھی بڑے دکھ بھرے تھے۔ جن لوگوں کی جانیں گئیں ان سب کے ساتھ، ان کے لائقین کے ساتھ ہمیں اظہار افسوس کرنا چاہیے، ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں، ان سب کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند کرے جو ان بارشوں میں سیلاب میں اللہ کو پیارے ہو گئے، اس دنیا سے چلے گئے۔ اور ہمیں ان تمام علاقوں پہ یہ ایسے موسم میں، ایسے سیزن میں ان مقامات کی نشاندہی کر لینی چاہیے، ان کو اسپاٹ کر لینا چاہیے کہ جہاں پہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں یا جہاں پہ ہمیں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، زیادہ فنڈز کو استعمال کریں، جہاں پہ پل بہہ جاتے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو دریاؤں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے میں جانے میں مشکلات ہیں، کہاں لوگ جو ہیں وہ کشتیوں میں اپنی موٹر سائیکلیں، گاڑیاں اور ٹریکٹر ٹرالیاں تک لے کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے پہ جاتے ہیں، تو وہاں پہ پل بننے چاہیے۔ جہاں پہ لوگ ڈولی میں بیٹھ کر دریا کراس کرتے ہیں وہاں پہ پکے پل بننے چاہیے۔ تو ان چیزوں پہ کام ہونا چاہیے۔ اب ہمیں اپنی یہ روایتی سیاسی بیان بازی سے، الزام تراشی سے باہر نکل کر سوچنا ہوگا، ہماری قوم کو، خاص طور پہ ہمارے میڈیا کو۔ ہمارا میڈیا ایک یرغمال بنا ہوا ہے سیاست کا، حالانکہ میڈیا پہ بہت سی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے، ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نہ جانے کیوں ایک مزاج بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری صحافت پر ہماری سیاست حاوی ہو چکی ہے، وہی الزام تراشی، وہی بیان بازی، اور اسی میں ہم الجھے رہتے ہیں، اور ہم نے ایک مزاج بنا دیا ہے، اور ہماری پوری سوسائٹی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے، پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب جو بھی اپنے کسی ایک لیڈر کے ساتھ کھڑا ہے وہ اپنے لیڈر کو اس طرح لے کے کھڑا ہے جیسے وہ کوئی پیغمبر ہے، حالانکہ کسی کا بھی لیڈر نہ، ایک انسان ہے، غلطیاں بھی کرے گا، کوتاہیاں بھی ہوں گی، تو وہ کوئی نبی نہیں ہے خدا نخواستہ۔ لہٰذا اس کے خلاف اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو
شائستہ انداز سے کیا جا سکتا ہے، سلیقے سے سنا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے، تحمل سے، برداشت سے سنا جا سکتا ہے، اور آپس میں سیاست کے اوپر جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی حاصل ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی بحثیں ہوتی ہیں ان کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، سوائے اس کا کہ اس محفل کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، بدمزہ ہو جاتا ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ اب تو خیر اس پہ بات کرنا بھی فضول ہو گئی۔ تو سیلاب سے بات شروع ہوئی تھی، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ سیزن ہے، یہ چل رہا ہے سیزن ٹریولنگ کا اور ڈسکوری کا، تو پاکستان کے علاقوں میں ضرور سفر کریں، سیاحت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ تیار رکھیں، اور اگر آپ کو دوسرے شہروں میں جانے کا موقع نہیں ملتا، ناردرن ایریا میں جانے کا موقع نہیں ملتا، تو پاکستان کے جس شہر میں بھی آپ رہتے ہیں کم از کم اپنے شہر کی اچھی خوبصورت مقامات کو اور ضرور وزٹ کریں، اور جو مشہور جگہ ہیں ان پہ ضرور جائیں، اور اکٹھے ہو کے جائیں، دوستوں کے ساتھ جائیں، فیملیز کو اکٹھا کر کے جائیں، ضرور پکنک کا موڈ بنائیں، اور اس طرح کے مقامات پر جانا چاہیے۔ ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ اپنے شہر سے نکلیں، اور شہر سے نکل کر دوسرے شہروں کی مشہور جگہوں پہ اور ان کے کلچر کو دیکھنے کے لیے ضرور آپ نکلا کریں، اور وہاں کی مشہور جگہوں کو دیکھا کریں۔ تو سب سے پہلے پاکستان کو ڈسکور کریں، ایک صوبے سے دوسرے صوبے کا سفر کریں، دوسرے صوبے سے تیسرے صوبے کا سفر کریں، مشہور مقامات پہ جائیں، مشہور شخصیات کو سرچ کریں۔ تو آپ جب سفر کریں گے تو آپ سیکھیں گے، سفر کریں گے تو آپ کے اندر ایک نیا جذبہ پیدا ہوگا اپنے ملک کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے لوگوں سے ملیں گے، ان کی محبتیں پائیں گے، تو آپ کے اندر بہت سی غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی۔ سفر کرنے سے، لوگوں سے ملنے سے، مختلف علاقوں میں جانے سے، وہاں کے پکوان کھانے سے، وہاں کے لباس اور وہاں کے ذائقے چکھنے سے آپ کو اچھا محسوس ہوگا، اور آپ کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی، آپ اپنی زندگی میں بہتری خود محسوس کریں گے۔ سفر کیا کریں، سفر وسیلہ ظفر بھی ہے، اور سفر کرتے وقت احتیاط کا جو تقاضا ہے وہ بھی مد نظر رکھا کریں۔ سفر کے لیے، سفر کرنے سے پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا چیزیں رستے میں ضرورت پڑتی ہیں، کن چیزوں کے لیے احتیاط کرنی چاہیے، کن چیزوں کے لیے خیال کرنا چاہیے۔ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ڈرائیونگ کے اصول کیا ہونے چاہیے، گاڑی لے کے جا رہے ہیں اپنی تو گاڑی میں کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونی چاہیے۔ تو یہ سب چیزیں آدمی سفر کرتا ہے تو سیکھتا بھی ہے، اور ان کا خیال بھی رکھتا ہے، اور انسان کی زندگی بہتر ہوتی ہے دوسرے لوگوں سے مل کر، دوسرے علاقوں میں جا کر۔ میرا تو یہی ماننا ہے، اور میں تو کرتا رہتا ہوں سفر، اور میں نے بہت سفر کیا ہے۔ میں بائی روڈ پاکستان میں بہت ساری جگہوں پہ جا چکا ہوں، فیملی کے ساتھ بھی جا چکا ہوں، اکیلا بھی جا چکا ہوں، دوستوں کے ساتھ بھی جا چکا ہوں۔ تو میرا تو تجربے بہت اچھے ہیں، اور ایک آدھ میرا ایکسیڈنٹ بھی بہت خطرناک ہوا تھا، لیکن وہ اللہ کی طرف سے مجھے زندگی ملی، اور اس کے بعد میں اور محتاط ہو گیا، لیکن سفر کرنا نہیں چھوڑا، جاتا ہوں اور احتیاط زیادہ کرتا ہوں، اور آرام بھی کرتا ہوں۔ سفر کے دوران آرام کا بھی خیال رکھیں، باڈی کو آرام بھی دیں، گاڑی کو بھی آرام دیں، سفر کریں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد ریسٹ بھی کر لیں، بریک لے لیں، تو سفر آسانی سے گزرتا ہے۔ اور بائی روڈ سفر میرے لیے سب سے اچھا ہے۔ اس کے بعد ٹرین کا سفر بہت اچھا ہے، جہاز کے سفر کا تو کیا ہی کہنے ہیں، فوراً پہنچ جاتے ہیں، لیکن اس میں ڈسکوری نہیں ہو سکتی۔ دور دراز علاقوں میں جلدی پہنچ کے آپ آگے جا کے ڈسکوری کر سکتے ہیں، لیکن جو سفر بائی روڈ ہوتا ہے، جو ہمارے ساتھی دوست جو ہیں موٹر سائیکل پہ جاتے ہیں، مزہ آتا ہے ان کی ویڈیوز دیکھ کے۔ میں خود موٹر سائیکل نہیں چلاتا، نہ مجھے موٹر سائیکل کی سواری جو ہے وہ اچھی لگتی ہے، وہ خطرناک ہی لگتی ہے، لیکن گاڑی پہ میں نے بہت سفر کیا ہے بائی روڈ کا، اور ٹرین پہ کیا ہے۔ تو جو اسٹیشن دیکھتے ہیں، جو کلچر رستے میں آپ کو ملتا ہے، وہ بہت ہی یادگار ہوتا ہے۔ تو سفر کیا کریں، پاکستان کو دریافت کریں، اپنے آپ یہ جس شہر میں بھی ہیں، اپنے شہر کی جو بھی اچھی جگہیں ہیں وہ آپ ضرور لکھیں، اپنے سفر جو ہیں وہ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں، ویڈیو بنایا کریں، اور لوگوں کو بتایا کریں کہ آپ نے کیا دیکھا ہے۔ کمنٹ باکس میں دیکھتا ہوں کہ آج کون کون سے دوست اپنے ٹریول کے حوالے سے کوئی واقعات لکھتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں، یا کون سی جگہیں آپ گائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں ضرور جانا چاہیے جو آپ نے دیکھی ہیں، یا کون سی جگہوں پہ آپ جانا چاہتے ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ویڈیوز کی آپ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس پر میں آپ کا مشکور ہوں، اور جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے وہی درخواست ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔